السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، آج کی اس خصوصی نشست میں ایک دینی اور اسلامی شاعر ماہر القادری کی ایک نظم جو قرآن کی فریاد کے عنوان سے ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں کچھ خلاصے کے ساتھ۔ ماہر القادری صاحب نے قرآن کی فریاد نامی نظم میں ایک طرح سے قرآن کا شکوہ پیش کیا جو امت مسلمہ سے قرآن کو شکوہ ہیں۔ شکوے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو اس بات کا اعتراف تو ہے کہ امت مسلمہ قرآن سے محبت کرتی ہیں، عقیدت رکھتی ہیں، اس کی تلاوت بھی خوب کرتی ہیں، لیکن امت مسلمہ عام طور سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی اور اس پر عمل نہیں کرتی۔ یہاں سے یہ نظم شروع ہوتی ہے: تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں،
اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔
آخری شعر ہے. اس آخری شعر میں قرآن مجید کو امت مسلمہ سے جو شکوہ ہیں، تو اس جرم میں ایک طرح سے عمومی ملت کے ساتھ امت مسلمہ کے جو خصوصی افراد ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے مفسرین قرآن، مدرسین قرآن، معلم قرآن بھی اس جرم کے ارتکاب میں آ جاتے ہیں. قرآن جو شکوہ کرتا ہے، اور ماہر القادری صاحب نے اس کو اپنی زبان میں بیان کیا ہے، وہ اس طرح سے ہیں: یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. واضح ہے کہ اسلام کے قانون کے علاوہ، قرآن کے قانون کے علاوہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایک طرح سے غیروں کے قوانین ہیں، جس میں کمیونزم بھی ہیں، جس میں سیکولرزم بھی ہیں، اور جس میں جمہوریت بھی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دور حاضر میں بہت سارے معلمین قرآن بھی اور مدرسین قرآن بھی قرآنی قانون کو چھوڑ کر، اسلامی قانون کو چھوڑ کر وہ جمہوری قانون پر، جمہوریت پر مطمئن ہے، سیکولرزم پر مطمئن ہے، کوئی قومیت پر مطمئن ہے. تو قرآن ایک طرح سے یہی شکوہ پیش کرتا ہے کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے اصل پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی غیر اسلامی قانون کی حمایت سے اور اس کی تائید سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.